اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ. صلوات. عزیزان گرامی، زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا کیونکہ بہت سے علماء تشریف لا چکے ہیں. مختصر ٹائم کے اندر میں چند منٹوں کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پارہ نمبر 30 سورہ بینہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے. ماشاءاللہ. جس مخلوق کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ کون سی مخلوق ہے؟ جن کا ایمان پختہ ہے، عمل صحیح ہے. دو کام ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے اور عمل صحیح ہے. اولئک هم خیر البریہ، وہ خیر البریہ ہے. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع تھا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان پختہ ہے اور عمل درست ہے، ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے؟ یا رسول اللہ ذرا ان کا تعارف بھی کروا دو. اللہ کے نبی مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا علی ان کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی ہیں. شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی ہیں. آؤ یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا مولا علی کے شیعہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، بلکہ سرور کائنات نے یہی ارشاد فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. قرآن صامت یہی کہہ رہا ہے، خیر البریہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. سرور کائنات یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کے شیعہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رہیں گے. آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ علی کے شیعہ کون ہیں. زیادہ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکوں گا. علی کے شیعہ جس کے ہم ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ. جس مولا علی کی ولایت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ علی اللہ کے ولی ہیں. یہی ہم گواہی دیتے ہیں کلمہ میں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل.
قرآن بھی اسی چیز کی تائید کر رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے اگر کلمہ میں پہلے توحید کا تذکرہ ہے، پھر رسالت کا تذکرہ ہے، پھر ولایت کا تذکرہ ہے، یہ خلافت کیسی ہے؟ بلا فصل ہے۔ قرآن کی آیت اس چیز کی تائید کر رہی ہے تمہارا سب کا پہلا ولی اللہ ہے، دوسرے اللہ کے رسول ہیں، تیسرے ایسے کل ایمان ہیں جو ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بس اتنا نعرہ کافی ہے۔ اب میں نعرے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نعرے لگائیں گے تو میرا ٹائم نعرے میں گزر جائے گا، آخر میں جتنا مرضی لگا لینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کیا کہا؟ نعرہ حیدری یا علی۔ یہ کہاں سے آواز نکلی؟ منہ سے؟ اس کا مرکز کون سی چیز تھی؟ دل سے نکلی۔ آواز فیصلہ دل کا ہے، مومن کہتے بھی اسے ہیں، عقل مند کہتے بھی اسے ہیں۔ پہلے دل فیصلہ کرے، بعد میں زبان اس کی تائید کرے، اسے عقل مند انسان کہتے ہیں۔ احمق وہ ہوتا ہے جو کر گزرتا ہے بعد میں سوچتا ہے، پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے، وہ ہے احمق۔ لیکن جو پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے وہ مومن ہے، عقل مند ہے۔ مولا کا کلام ہے۔ یہ نعرہ کہاں سے نکلا؟ دل نے فیصلہ کیا، زبان نے تائید کر دی، مجمع نے تائید کر دی، ہاتھوں کے ذریعے تائید کی، زور لگا کر ہم نے نعرہ لگایا۔ بلکہ ہمارا مجمع اگر نعرہ تکبیر پہ اتنا زور نہیں لگاتا، اللہ کا نام ہے نا، رسالت بھی آہستہ آہستہ نعرہ لگاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کی شان مولا علی سے بلند ہے۔ خدا مدبر کائنات، اس پہ ہمیں بلند آواز میں نعرہ لگانا چاہیے۔ آؤ ہم اسی جملے کی میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا کہ نعرہ حیدری یا علی یا علی، یہ علی ولی اللہ کا ہم نے ثبوت دیا ہے۔ یہ علی ولی کو ہم علی کو ولی مانا، علی کو ولی مانا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں علی کو کیسے ولی مانا۔ بس اسی جملے پہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ موضوع آپ کو سمجھا سکوں۔ علی اللہ کا ولی ہے، کیسے ولی ہے؟ آؤ سنیں، ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ولی کے معنی یہ ہیں جو تمہارے مال جان پہ حق کے تصرف رکھتا ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ آپ نہیں بولے؟ جو تمہارے مال جان پہ حق کے تصرف رکھتا اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی ہے۔ ہمارے مال پہ حق کے تصرف ہے، ہماری جان پہ حق کے تصرف ہے، تو ہمیں مولا علی کو، قرآن ھدی للمتقین ہے، پورا قرآن ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ جب قرآن صامت متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو ہمارے امام اول امام المتقین ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں تقوی کا نور ہوگا، تقوی کا نور ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہم مولا اگر حکم دیں تھوڑے سے دانے دے دو سیل کو زکوٰۃ کے، ولایت کا معنی میں کر رہا ہوں، ولایت کا محترم، ولایت کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے دانے دے دو، کیا یہ ولایت کا معنی نہیں ہے؟ ولی نے حکم دیا یا نہیں دیا؟ مولا علی نے دیا ہے نا، حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی، واجب زکوٰۃ نہیں تھی، مستحب بھی تھی، یہی دیا ہے نا۔ جب مولا نے یہ حکم دیا ہے یہ تھوڑے سے دانے دے دو، تیرا مال نہیں ہے اپنے پاس نہ رکھ، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ مولا یہ آیت پڑھ کر ترجمہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو مال متاع سونا چاندی
جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کا دن ہوگا یہی مال جس زکات ادا نہیں کی جہنم کی آگ سے لال کر کے جباہم تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، ہاذا ما کنزتم ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہا جائے گا یہی تمہارا مال ہے جس سے زکات ادا نہیں کی، دنیا میں جمع کر کے آئے تھے، غریبوں کا حق غصب کیا تھا، یتیموں کا حق غصب کیا تھا، جہنم کی آگ سے لال کر کے پیشانوں پہلو پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ولایت ہے، مولا حکم دے دانے دے دے، بندہ کہ دانے تو نہیں دینے، ولی مانو نا، ولی پکے بلا فاس، دانے نہیں دینے، مولا حکم دے ہمسایہ مریض ہے مدد کر، بیوہ گان کی مدد کر، یتیموں کی مدد کر، کہے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، مولا حکم دے کہ نماز میں سستی نہ کر، توجہ آپ کی میری طرف رہے، ٹائم تھوڑا ہے، نماز میں سستی نہ کر، کہے ہاتھ مان کا مولا نماز کی تم معافی دے دیں، ولی آپ یقیناً ہے، وہ کیا مانا؟ وہ تیرے امام 24 گھنٹوں میں 1000 200 2000 1000 2100 2100 دو سجدے امام اول ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی محبتوں کا حق عبادت، اے الہی اب تک مجھ علی سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، معافی مولا نماز کی چھٹی ہو جائے، نہیں اس کی اجازت، کیا مانا مولا علی کو ولی؟ اور مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے، باز نہیں آتا، اللہ کا کلام ہے، ایُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا، اور جس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، نہیں باز آؤں گا، ولی ہیں، اونچا نعرہ ہوگا، وہ ولایت کا معنی سمجھ، غیبت کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، تانے دیتا ہے، چغلی اٹھاتا ہے، ولی پکے ہیں نہیں، اور مولا فرماتے ہیں تھوڑی سی داڑھی رکھ لے، کاش میں کربلا میں ہوتا سر کٹا دیتا، کاش میں مولا کربلا میں ہوتا ہوں، کیا مولا بتاؤ مولا کا حکم نہیں ہے کہ داڑھی رکھو، کاش کربلا میں ہوتا جان حاضر، مولا فرماتے ہیں تھوڑی سی داڑھی تو رکھ لے، یہ مشکل کام ہے، کیا ولی مانا؟ ہمسایوں کو اذیت پہنچاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے یا علی مدد، بولو نماز نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، وہ ولایت کا یہی معنی ہے میرے محترم، تمہارے مال جان پہ مولا علی حق کے تصرف رکھتے ہیں، ایسے ہیں جیسے بھینس کے گلے میں زنجیر ہو، جس طرح پکڑ کر لے جائیں بلا چون چراں بھینس پیچھے چلی آتی ہے، یہی مفہوم ہے مولا کی بیعت کرنے کا، چون چرا نہیں کر سکتے، یہ ہے شیعہ، عزیزان گرامی یہ شیعہ ہیں علی کے، سن لو، کل مجھے میں تھوڑا سے وضاحت شاہ کوٹ میں کی تھی، ابھی میں یہ جملے موضوع ہے علی کے شیعہ، قرآن کی آیت پڑھی حدیث پڑھی ہے، اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، مجھے اور ٹائم ملا نہ ملا، اسی جملے کے سورہ انفال ہے، اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ علی کے شیعہ کلمہ حسر کے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، قصیدہ پسند آیا ہے جی؟ مجمع ڈھلا ہو گئے، سست ہو، مولا علی کے شیعہ سن لو، سوائے اس کے مولا علی کے شیعہ آیت پڑھ رہا ہوں، متن جا کر دیکھ لینا، فرمایا سوائے اس کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا، مگر وہ شیعہ ہوں گے اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، مومن شیعہ کی پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے، قرآن صامت کے اندر موجود ہے، جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے دل کانپ جائے،
وکیل کو پیسے دیتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ او مومن علی کا شیعہ، وہ تیری عدالت کہاں ہے؟ وہ جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، بڑی عدالت ہے، مومن کا دل اللہ کی لاٹھی بڑی ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی ہے، دل نہیں کانپتا، علی کا شیعہ نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، نہ اس کے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی، مولا علی کی امامت کی گواہی تب فائدہ دے گی اگر دل میں خوف خدا ہے۔ نہیں بیان کرتے، توحید ختم ہو چکی، نہیں سنتے نہیں ہیں، مجمع پسند نہیں کرتا، فیسیں نہیں ملتی۔ اور سنو، اپنی مرضی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ منبر حسین ہے، اگر میرا یہ نظریہ ہو کہ میری بلے بلے ہو جائے، لوگ مجھے پسند کریں، میں حق چھپا دوں، یہ بہت بڑا کائنات میں بڑا گناہ ہے، بڑا منبر ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ فرمائے موضوع سے ہٹنا، پہلی صفت وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ آؤ ایک گانے کی طرز پہ قصیدہ پڑھنے والا آئے گا، سارا مجمع ہاتھ بلند کے نعرہ لگاتا ہے، حالانکہ گانا گناہ کبیرہ ہے، گانے کی طرز پہ قصیدہ پڑھنا ڈبل گناہ کبیرہ ہے، اگر مقدس منبر پہ ہوگا زیادہ گناہ کبیرہ ہوگا، اگر مجمع میں ہوگا اور زیادہ گناہ ہوگا۔ اور سنو، گانا گناہ کبیرہ ہے، حق سنو، حق سنو، قرآن پڑھا جائے، کانوں میں انگلیاں بھاگ جاتے ہیں، قرآن سنتے نہیں ہیں، بور مجمع ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، آئندہ اسے نہ بلانا، نہ بلانا، آئندہ اسے نہ بلانا، قرآن سناتا ہے۔ خوف خدا کرو اللہ کے بندے ہو، قرآن مقدس کتاب ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سن لو، دوسری صفت یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں، اور میں اگر غلط بیان کروں، میں یہاں واجب القتل ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہا، پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور مولا علی کے شیعہ کی دوسری صفت، وہ علی ولی اللہ پڑھنے کے، اور مولا علی کی ولایت کا بلند آواز سے نعرہ لگانے والے کی دوسری صفت یہ ہے، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہ بولو بے شک مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تیسری، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور دل میں خوف خدا ہے، توکل بر خدا ہے، اس کی نظر لوگوں کے رزق پہ نہیں ہے، لوگوں کی جائیداد پہ نہیں ہے، لوگوں کے مال دولت پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ تیسری صفت مولا علی کے ماننے والے کی۔ اور چوتھی فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، پانچویں سن لو، ٹائم نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ حقیقی، المؤمنون حقا، فرمایا یہ حقیقی سچے مومن ہیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ سن لو، پارہ نمبر 18 ہے، قرآن نازل نہیں ہوا، مولا کے نام جوف کعبہ میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، آتے ہی جوف کعبہ میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے مولا نے بیان کر دیا میرے شیعہ کون ہیں، جا کر دیکھ لینا، تفسیر پڑھ لینا، حاشیہ پڑھ لینا، پارہ نمبر 18 کی پہلی آیاتیں، 8 آیاتیں پڑھ لینا۔ قرآن نازل نہیں ہوا، صاحب معجزہ امام لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے جوف کعبے میں آتے ہی فیصلہ کر دیا میرے شیعہ کون ہیں۔ پڑھ لینا، ٹائم نہیں ہے، دیکھ لینا، میں ویڈیو بن رہی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون؟ نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی زبان کو لغویات سے بچاتے ہیں، غیبت نہیں، گانا نہیں، چغلی نہیں، گالی نہیں، یہ علی کے شیعہ کی صفت ہے۔
میں نے حدیث اس زمانے میں پڑھا، عالم دین کے جملے سنے ہیں، جو کسی کو گالیاں دے گا قبر میں کیڑے ہوں گے۔ تو فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ سن لو، لاکھ نمازیں پڑھو، سجدے کرو، حج کرو، عبادات کرو، زواری کرو، مجلس سنو، مولا علی کا یہی فرمان ہے، قرآن ناطق کا یہی فرمان ہے، قرآن صامت کا یہی فرمان ہے۔ اگر مومن ہے، بے غیرت ہے، اس کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مجلس حسین پردہ نہ ہو، کہاں کا اصول ہے بتاؤ مجھے؟ ہیں؟ بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا، بڑا محراب ہی کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، زواری کیوں نہ ہو، ماتمی کیوں نہ ہو، حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر بے غیرت ہے، بے غیرت انسان جو اپنی بیٹی، بیوی اور اہل عیال کو اس کے پردے کا لحاظ نہیں رکھتا، کھلی چھٹی دیتا ہے، وہ علی کا شیعہ نہیں ہے۔ غلط پہ رہا ہوں، یہاں سے پکڑ لو مجھے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ اور فرمایا وہ ہیں علی کے شیعہ، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، وہ ہیں علی کے شیعہ، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ ہیں شیعہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ موضوع میرا ختم ہونے والا ہے، اور سنو جلدی سے گزر رہا ہوں، ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں، سن لو کون ہے علی کے شیعہ۔ فرمایا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سن لو علی کے شیعہ کون ہیں، علی اللہ پڑھنے والے کون ہیں۔ سنو، گناہ سرزد ہو جائے قول توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، توبہ میں سستی نہیں کرتے۔ الطائبون العابدون، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں، السائحون اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، خود برائی سے روکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، خود نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، شریعت کی حدود کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اے میرا حبیب انہیں کہہ دو ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت دے دو۔ سن لو، آخری آیت میں پڑھ کے اور نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سنو، پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ دیکھ لینا جی، پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ دیکھ لینا، ملے گی یہ آیت، سن لو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، خضوع و خشوع کرنے والے مرد، خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، بغیرت مرد، غیرت مند مرد اور عورتیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے یہ سنتے۔ اور سنو، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ محمد، مولا آپ کا سچا شیعہ کون ہے؟ مولا نے فرمایا، علماء بیان کرتے ہیں، مجتہد سے میں یہ جملے سن لے، صاحب فیضان الرحمن سے سن لے، انہیں کی تقریر کے اندر یہ جملے، مولا نے فرمایا اے شخص 1000، آپ کا چہرہ میری طرح رہے گا، 1000 افراد کی بستی ہو، دیہات ہو، وہاں 1000 افراد رہتے ہوں، 999 دوسرے ہوں، ایک ہمارا شیعہ ہو،
ایک شیعہ 999 غیر ہوں اور فرمایا ان کا عمل ہمارے شیعہ کا ایسا ہو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا مرنا، اس کا جینا ایسا ہو کہ غیر بھی آ کر کہیں یہ اتنا متقی پرہیزگار ہے، پتہ نہیں جن کو مانتا ہے ان کی عظمت کیا ہوگی، قول میں سچا، فعل میں سچا، جو بولتا ہے سچ، سجدہ گزار، عبادت گزار ہے۔ فرمایا اگر تولا جائے، یہ مولا کے جملے ہیں میرے نہیں ہیں، مولا نے فرمایا اگر ایک ہمارے نام اعمال جو ایک ماننے والا ہے اس کے عمل کو اور 999 افراد کے عمل کو ترازو میں رکھ دیا جائے، اور فرمایا مزہ تب ہے تولا جائے میزان عمل پہ، ایک ہمارے ماننے والے کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہی فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اور ہمارے لیے زینت بن کے زندگی گزارو اور ننگوار نہ بنو۔ منہ سے شراب کی بدبو، بد کردار، سن لو میں کیا بیان کروں، میں حدیث پڑھی، بلکہ میں نے حدیث کے اندر یہ پڑھا قیامت کا دن ہوگا، بروز معاشر لینے قطاریں ہوں گی، سورہ نبا کے یہ جملے، چغل خور بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، چغلی اٹھانے والے، مومنین کو لڑانے والے، حرام خور سوروں کی شکل میں۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، 2-3 منٹ کے اندر میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حرام خور سوروں کی شکل میں ہوں گے، سود خور الٹے پاؤں اللہ کی دربار میں لائے جائیں گے، سود کھانے والے، جی حدیث ہے۔ اور میں نے پڑھا غلط فیصلے کرنے والے جج ہوں، پولیس والے ہوں، قاضی ہوں، ڈیرے دار ہوں، جو بھی ہوں، غلط فیصلے کرنے والے اندھے ہوں گے، اور فرمایا اپنے عمل پہ فخر کرنے والے، اکڑنے والے بہرے ہوں گے، اور فرمایا متکبر گونگے ہوں گے، تکبر کرنے والے گونگے ہوں گے قیامت کے دن۔ سن لو بد کردار علماء، سن لو یہ جملہ پہ غور کرنا، بس آدھے منٹ کی زحمت دینا چاہتا ہوں، اور فرمایا بد کردار علماء، قیامت کا دن ہوگا، سر نیچے پاؤں اوپر، زبان سے گندی پیک بہ رہی ہوگی، جو شیعہ قوم میں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، قوم کو لڑاتے ہیں۔ بد کردار حقیقت ہے۔ صاحب فیضان الرحمان کے جملے، یہ جملہ آپ کو مجمع البیان میں ملے گا، فیضان الرحمان میں ملے گا، وہاں سے یہ میں حدیث نقل کر رہا ہوں۔ اور صاحب فیضان الرحمان کے خود مفسر کے جملے میں نے سنے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا بہترین امتی کون ہے؟ فرمایا نیک سیرت علماء۔ بدترین امتی کون ہے؟ فرمایا بد کردار علماء۔ یعنی دنیا میں بدترین انسان کون ہے؟ شیطان سے زیادہ بدتر کون ہے؟ بد کردار علماء۔ امن خراب کرتے ہیں، سکون برباد کرتے ہیں، لڑانے والے۔ اسی چیز کا نتیجہ پوری دنیا میں۔ اور سنو، ہمسایوں کو اذیت دینے والے ختم ہو گیا، قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا شہوت پرست زانی لوگ قیامت کے دن ان کے بدن سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہوگی۔ فرمایا غرور کرنے والے لوگ قیامت کے دن تار کو لوک جسے کہتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے لال کر کے اس کا لباس تیار کر کے لال کر کے غرور کرنے والے کو پہنایا جائے گا۔ سن لو نتیجہ یہی عرض کر رہا ہوں، علی کا شیعہ، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہیں ہمارے اندر، یہ صفتیں فیصلہ کر لینا، اگر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں شیعہ ہے، ورنہ موالی کہلاؤ، ورنہ محب کہلاؤ، شیعہ نہ کہلاؤ۔ ابو ذر شیعہ تھے، سلیمان شیعہ تھے، مقداد شیعہ تھے، میرزا تمار شیعہ تھے۔ شیعہ کا سنو، شیعہ اسے کہتے ہیں اور جس کا عقیدہ اہل بیت والا اور جس کا عمل اہل بیت والا، وہ علی کا شیعہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر ایسا کرو گے تو عذاب نازل ہوگا۔ حدیثیں 12 حدیثیں کسی وقت موقع ملا تو بیان کروں گا تاکہ دنیا میں تمہارا کفارہ ہو جائے۔ موالی کہلایا کرو شیعہ، یا محب کہلایا کرو شیعہ،
حضرت ابراہیم، شیعہ ابو ذر، شیعہ مقداد، شیعہ جناب بسم تمار، شیعہ مالک اشتر. آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.